جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم، اس وقت سورہ نور کی آیت نمبر 32 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم حکم کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے. آپ مسلسل سورہ نور کی ابتدا سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عزت اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے کس طرح کے احکامات اور کس طرح کے قوانین اور ضوابط کو بیان کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر. پہلے تو زنا کے تعلق سے احکامات تھے، پھر اس کی سزائیں تھیں، سزاؤں کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد استئذان کا مسئلہ بیان ہوا تھا، یعنی آدمی جب کسی کے گھر میں جائے تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اور پھر اس کے بعد عورتوں کے پردے سے متعلق چند احکامات تھے. شریعت اسلامیہ عزیزان محترم ایک نہایت ہی پاکیزہ اور فطری شریعت ہے، فطری دین ہے. اس میں انسان کے فطری جذبات اور خواہشات کی رعایت کی گئی ہے، اور رعایت کے ساتھ ساتھ انسان کو حد اور ایک دائرے میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ایک طرف جہاں اس بات کی ممانعت کی گئی ہے اس شریعت کے اندر کہ انسان اپنی خواہشات اور جذبات کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، وہیں شریعت نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی ہے کہ انسان چونکہ اس کے اندر جذبات ہیں، خواہشات موجود ہیں، تو وہ اب اپنی ان خواہشات کو جو بالکل فطری ہیں، پیدائشی ہیں، ان خواہشات کو وہ پوری بھی کرے. اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ کس طریقے سے پوری کرے تاکہ اس کی عزت کی حفاظت بھی ہو اور اس کی خواہشات بھی پوری ہو سکے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو نکاح کا حکم دیا ہے. آج کی جو یہ آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اسی سے متعلق حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اے لوگوں تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، یا اسی طریقے سے جو تمہارے پاس غلام ہیں اور باندیاں ہیں، ان میں سے جو نکاح کے قابل ہیں اور نکاح کے لائق ہیں تو تم ان کا نکاح کر دیا کرو، ان کو بے نکاحی مت رکھو، ان کا نکاح کر دیا کرو. ایامہ کہتے ہیں، یہ اییم کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ مرد اور عورت ہے جو فی الحال نکاح میں نہ ہو، جس کا نکاح موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ایامہ یا ایم. ایم کی جمع ہے ایامہ، چاہے اس کا نکاح بالکل شروع سے ہوا ہی نہ ہو، یا نکاح تو ہوا تھا لیکن بعد میں یا تو دونوں میں سے، میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو اب دوسرا
تجرد کی زندگی بسر کر رہا ہے، اکیلا ہے، یا پھر طلاق کی وجہ سے دونوں کے اندر جدائیگی ہو گئی ہے، اب دونوں اکیلے ہیں یا ان میں سے ایک اکیلا ہے اور تنہا ہے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے فی الحال اگر نکاح موجود نہ ہو تو اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں، وہ ان کے نکاح کا بندوبست کر دیں، ان کے نکاح کا انتظام کریں۔ اب عزیزان محترم، چند مسئلوں کی وضاحت کرتا چلوں۔ اس آیت کے اندر تو بس اتنی سی بات ہے کہ اولیاء کو چاہیے کہ وہ نکاح کر دیں۔ اگر مرد یا عورت نکاح کے لائق ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہے، تو نکاح کر دیں۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ مرد یا عورت خود اپنا نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کے اولیاء نکاح کرائیں۔ تو بہرحال تمام فقہا کا اور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نکاح کا مسنون اور بہترین طریقہ جس کو شریعت میں پسند کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان خود اپنا نکاح کرنے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بلا واسطہ اقدام کے بجائے، بلا واسطہ نکاح کی کوشش کرنے کے بجائے، اپنے اولیاء اور اپنے بزرگوں اور بڑوں کے واسطے سے اگر اس کام کو انجام دے، نکاح کو انجام دے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ ڈائریکٹ مرد اور عورت خود اپنا نکاح نہ کریں، بلکہ اپنے بڑوں کے واسطے سے اس نکاح کے عمل کو انجام دیں، تو یہ بہتر طریقہ ہے اور یہی سنت طریقہ ہے۔ یہ اور شریعت نے اسی کو پسند کیا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں اور بہت سارے فائدے بھی ہیں، خصوصاً لڑکیوں کے تعلق سے۔ اگر لڑکیاں خود اپنا نکاح کر لیں اور اپنے نکاح کے معاملات کو خود جا کر کے طے کر لیں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے، اور اس طریقے کے نکاح میں اور اس طریقے کے کام کو انجام دینے میں آزادانہ طور پہ، جس میں ذمہ داروں اور بڑوں کی شرکت نہ ہو، تو اس سے بہت ساری بے حیائیوں کے راستے بھی کھل جاتے ہیں، اور برے راستوں کے کھلنے کا خطرہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی حدیثوں میں ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں عورتوں کو خود اپنا نکاح ڈائریکٹ کرنے سے روکا گیا ہے۔ خود ڈائریکٹ عورت نکاح کے معاملات طے کر لے اور ڈائریکٹ اپنا نکاح کر لے، اس سے بہت ساری حدیثوں میں روکا گیا ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں جو روکا گیا ہے کہ عورت ڈائریکٹ اپنا نکاح نہ کرے بغیر ولی اور بڑوں کی اجازت کے، تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ وہ بیچ میں اپنے بڑوں کو شامل کر لے ان کی اجازت سے، اور ان کے ذریعے سے نکاح کے معاملات کو مکمل کرے۔ یہ سنت طریقہ ہے اور شریعت کی ہدایت بھی یہی ہے۔ تاہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی بالغ ہے تو اس کو شرعاً اجازت ہے کہ وہ اپنا نکاح بغیر بڑوں کے واسطے کے ڈائریکٹ کر سکے، اس کی اسے اجازت ہے اگر لڑکی بالغ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نکاح اپنی برابری میں کرے، اپنی برابری میں، اپنے خاندان کے برابری میں کرے، یا قبیلے وغیرہ کا لحاظ کر کے کرے، تو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے نکاح برابری سے گر کر کے کسی نچلے طبقے کے لڑکے سے کر لیا، یا خاندان اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کے لڑکی کا خاندان ہے، تو اب نکاح کے خلاف اس کے اولیاء کو حق ہے کہ وہ اعتراض کرے۔ اولیاء کو حق کے اعتراض حاصل ہے، لیکن اگر لڑکی بالغ ہے اور بالکل
اپنی برابری کے خاندان کو دیکھ کر کے اگر وہ ڈائریکٹ شادی کر لیتی ہے، نکاح کے معاملات کو طے کر لیتی ہے، تو گرچہ یہ سنت کے خلاف ہے اور احسن طریقے کے خلاف ہے، بہتر طریقے کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ معاملات طے کر لیتی ہے اور نکاح کر لیتی ہے تو نکاح ہو جائے گی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ چونکہ اس نے ماں باپ کو اور اپنے ذمہ داروں کو اور بڑوں کو واسطہ نہیں بنایا ہے، ان کے ذریعے سے معاملات طے نہیں کیے ہیں، تو بہرحال وہ قابل ملامت تو ہوگی، اس کی ملامت کی جائے گی اس کو، اور اس کو ضرور اس پر زجر اور توبیخ کی جائے گی، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے ماں باپ کی طرف سے، لیکن اگر وہ اس نے برابری میں کی ہے تو بہرحال نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کے برعکس دوسرے ائمہ حضرات ہیں، جس میں امام شافعی ہیں اور دیگر دوسرے ائمہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی بالغ ہو اور اس نے اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو نکاح سرے سے منعقد ہوگا ہی نہیں، نکاح باطل ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بھی ہے جس میں اچھی طرح وضاحت ہے کہ اگر لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے تو فنکاحها باطل باطل باطل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، ان کو چاہیے کہ نکاح کے معاملات اپنے بڑوں کی نگرانی میں طے کرائیں، بڑوں کے ذریعے اس معاملات کو، نکاح کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، ڈائریکٹ آگے نہ بڑھیں، ڈائریکٹ کسی لڑکی کے پاس نہ جا کر کے، اس کے خاندان والوں کے پاس نہ جا کر کے کہیں، بلکہ اپنے گھر کے جو بڑے ہیں ان کے ذریعے سے اس معاملے کو طے کریں، تو اس میں برکت بھی ہے اور یہی بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی، آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ڈائریکٹ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے چچا ابو طالب تھے بیچ میں، انہوں نے معاملات طے کیے اور مہر وغیرہ کے سارے معاملات ان کے ذریعے سے طے ہوئے، اور نکاح خطبے کا بھی غالباً انہوں نے ہی پڑھا ہے۔ تو بہرحال یہی بہترین طریقہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، اس کو چاہیے کہ ڈائریکٹ نکاح کے معاملات کو حل نہ کریں، بلکہ بیچ میں ماں باپ کو واسطہ بنائے، ان کے ذریعے سے اس معاملے کو آگے بڑھائے، یا اسی طریقے سے ماں باپ نہ ہو تو جو گھر کے اندر جو ذمہ دار ہیں، خاندان کے جو بڑے افراد ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو ان کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ انہوں نے کر لیا تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ احناف کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہے تو، لیکن امام شافعی اور دیگر ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ بہرحال یہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی زیادہ تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈائریکٹ نکاح کر لینا یہ خلاف سنت ہے، ماں باپ کے ذریعے سے یا گھر اور خاندان کے بڑے حضرات کے ذریعے سے اس معاملے کو طے کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ اے لوگوں تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کا نکاح کر دیا کرو، باندیوں کا بھی اور غلاموں کا بھی، اگر وہ نکاح کے لائق ہیں تو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اب مسئلہ ایک اور رہ جاتا ہے یہاں پہ کہ یہ نکاح کیا ہے، واجب ہے یا سنت ہے، کیا ہے اس کا مسئلہ؟ تو عزیزان محترم، اس سلسلے میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات پر تو تقریباً تمام علماء اور ائمہ کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ شریعت کے حدود پر قائم نہیں رہے گا، یا اسی طریقے سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو شادی نہ کرنے کی وجہ سے، نکاح نہ کرنے کی وجہ سے، اور اس کو نکاح پر قدرت بھی حاصل ہو، یعنی
اگر وہ نکاح کرے تو نکاح پر اس کو طاقت ہے، نکاح کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو حیثیت بخشی ہے، وہ بیوی کے نان و نفقہ کو، اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، تو اب ایسے شخص کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے یا کم سے کم واجب ہے۔ اس پر تمام علماء اور ائمہ کرام کا بالکل اتفاق ہے۔ ایسا شخص جو نکاح کر سکتا ہے اور بیوی کے نان و نفقہ اور اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، مہر وغیرہ ادا کر سکتا ہے، اور اس کو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ بھی ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے تاکہ گناہ سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ ہاں، اگر نکاح کے وسائل موجود نہیں ہیں، گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے لیکن نکاح کے وسائل موجود نہیں ہیں، اس کے پاس مالی طاقت نہیں ہے، یا بیوی کا نان و نفقہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ بہرحال اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ جب تک طاقت نہ ہو جائے، جب تک وسائل اس کے پاس موجود نہ ہوں، تب تک کم سے کم وہ صبر کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر بتلائی ہے۔ جس شخص کو خطرہ ہو گناہ میں ملوث ہونے کا، نکاح نہ کرنے کی وجہ سے، اور نکاح کی طاقت بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس، بیوی کے نان و نفقہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مہر وغیرہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ، اور گناہ کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، لیکن اس کی بھرپور کوشش کرے کہ اس کے پاس وسائل آ جائیں، وسائل کے حصول کی پوری کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے، خواہشات کو توڑنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر بتلائی ہے۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ انسان مسلسل روزہ رکھے، جس کی خواہشات بھڑکتی ہوں اور گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو اب اس کا علاج یہ بتلایا کہ وہ مسلسل روزہ رکھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ وہ چاہیے کہ وہ مسلسل روزہ رکھے۔ اب جب روزہ رکھے گا تو وہ اس کی شہوت جو بھڑک رہی تھی، وہ شہوت کمزور پڑ جائے گی، اس کی خواہش ٹوٹنے لگے گی۔ چنانچہ مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر ایک روایت ہے اسی طرز کا، حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ تو حضرت عکاف نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کوئی شرعی باندی تمہارے پاس ہے؟ کوئی باندی اگر بیوی نہیں ہے تو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے اور تم اس کی طاقت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو صاحب وسعت ہوں، میرے پاس اس کی حیثیت ہے کہ میں نکاح کر سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر تم تو شیطان کے بھائی ہو، تم شیطان کے بھائی ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے، نبیوں کی سنت نکاح کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے اور بھی سخت بات بتلائی اور کہا کہ تم میں بدترین اور برا انسان وہ ہے جو نکاح نہ کرے، اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل اور گھٹیا قسم کا مردہ وہ ہے جو نکاح کے بغیر مر جائے۔ یعنی نکاح کی طاقت ہے، بیوی کے نان و نفقہ ادا کر سکتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے پر قادر ہے، پھر بھی نکاح نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص شیطان کا بھائی ہے، یا اور یہ سب سے برا انسان ہے، اور اگر مر گیا بغیر نکاح کے تو سب سے برا مردہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں بتلائی ہیں، اس طرح کے سخت قسم کی باتیں جو کہی ہیں، تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کی خواہش بھڑک رہی ہو اور گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو، نکاح کی طاقت بھی ہو، نکاح نہیں کر رہا ہے،
اور اس کی خواہشات بھڑک رہی ہے، گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے یہ وعید ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کا بھائی ہے یہ، شیطان کسی بھی وقت اس کو پٹخ سکتا ہے اور کسی بھی وقت اس کو برائی میں ملوث کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح پر قدرت کے باوجود اگر نکاح نہیں کرتا ہے اور اس کی خواہشات بھڑک رہی ہے، تو پھر اگر نکاح نہیں کرا تو یہ شخص شیطان کا بھائی ہے اور یہ سب سے برا انسان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے برائی میں ملوث ہو گیا تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی، اور ایسے لوگوں سے معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، سوسائٹی کے اندر بے حیائی اور برائی پھیلے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایسا آدمی بدترین آدمی ہے، سب سے برا ہے، سب سے برا انسان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ایک شخص ہے کہ جس کے پاس نکاح کرنے کی صلاحیت تو ہے، نان و نفقہ اور بیوی کے حقوق ادا کرنے پر وہ قادر ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ وہ نکاح کرے گا تو پھر وہ نکاح کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ مثلا بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، یا اسی طریقے سے بیوی پر ظلم اور زیادتی کرے گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ایسا شخص نکاح نہ کرے، یا کم از کم مکروہ لکھا ہے بعض علماء نے، کہ اس کو معلوم ہے کہ میں نکاح کروں گا تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کروں گا، یا بیوی پر ظلم کروں گا، یا کسی اور گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، تو پھر فرمایا ہے کہ ایسا شخص نکاح نہ کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو حکم دیا ہے نکاح کا، تو یہ بہت اہم حکم ہے۔ اگر نکاح نہ کیا جائے اور اس کا حکم نہ دیا جائے تو پھر معاشرے کا چین اور سکون بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر طرف برائی کا دورہ ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نکاح کا جو حکم ہے یہ اولیاء کو ہے، ذمہ داروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کا نکاح کر دو، تم میں سے جو شادی کے لائق ہیں اور اس کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہے تو ان کا نکاح کر دو۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اگر صلاحیت پیدا ہو گئی بچوں کے اندر تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کرا دیں، بچوں کا نکاح کرا دیں۔ یا جو غلام ہیں، باندی ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہے نکاح کرنے کی اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کی، تو اب ان کے اولیاء کو حکم ہے، ان کے آقاؤں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری باندی یا تمہارا غلام نکاح کا ارادہ کرے تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو، یعنی ان کو اجازت دے دو کہ اپنا نکاح کر لیں، چونکہ جو غلام ہوتے ہیں یا باندی تو ان کا نکاح ان کی اولیاء اور ان کے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے یہ ایک قید لگائی ہے کہ جو غلام ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے آقا سے اجازت لے، یا اسی طریقے سے جو باندیاں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا سے اجازت لے نکاح کی، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تبھی وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو حکم دیا گیا ہے، اولیاء کو اور آقاؤں کو، کہ اگر تمہاری اولاد نکاح کے قابل ہو جائے اور ان کے اندر بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کا نکاح کرا دو، ان کو روکو نہیں۔ اور عزیزان محترم، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں ماں باپ کو نصیحت کی گئی ہے کہ جب اولاد شادی کے قابل ہو جائے تو ان کا نکاح کرا دو، اور اگر تمہاری طرف سے غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، تم نے ان کا نکاح نہیں کرایا، نکاح کا انتظام نہیں کیا اور وہ کسی برائی میں ملوث ہو گئے تو پھر اس کا وبال ماں باپ کے اوپر ہوگا۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ افسوس ہے
کہ آج اولاد جوان ہو جاتی ہے، شادی کے قابل ہو جاتی ہے، اور تمام سہولیات فراہم ہوتی ہیں، تمام سہولتیں دستیاب ہوتی ہیں، پھر بھی ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے کہتے ہیں کہ ارے ابھی تو ہمارا لڑکا کتنے دن کا ہے ہی ہے، ابھی تو بس بہت کم عمر ہے، یا بہت سے ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ارے ابھی ہماری بچی تو بہت نازک ہے، ابھی اس کا نکاح کیوں کر دیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن کا یہ جو ہدایت، یہ حکم ہے، یہ پیغام ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ برائی کس طرح پھیل رہی ہے، اور کس طریقے سے معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بہرحال اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب جوڑا مل جائے اور بچوں کے اندر صلاحیت ہو تو فوراً ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے ان کے شادی کا انتظام کریں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں رکاوٹ ماں باپ کو نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی لے کر آئے جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو تم ضرور نکاح کر دیا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد کا ایک دروازہ کھل جائے گا، فتنے اور فساد کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ ایک بڑا اہم لطیفہ ہے، حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ لاہور کے تھے اور علماء دیوبند کے بڑے زبردست عالم تھے، اکابرین میں سے ہیں۔ آپ کا درس قرآن پورے پاکستان میں بڑا مشہور تھا۔ آپ کے درس قرآن میں بڑے دور دور سے لوگ آ کر شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا اور بات چلی تو اس نے حضرت نے پوچھا کہ اولاد کتنی ہے، تو اس نے بتائی، تو اس نے کہا کہ ایک بیٹی بھی ہے، تو کیا عمر ہے، تو اس نے عمر بھی بتلائی اللہ کے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے نکاح کیوں نہیں کر دیا اپنی بیٹی کا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ہماری بچی تو ابھی بہت کم سن ہے، بہت کم عمر ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو کہ جب دودھ خراب ہو جاتا ہے نا، اگر وقت پہ دودھ کو نہیں کھاؤ گے، دودھ کو استعمال نہیں کرو گے، تو بعد میں جب دودھ خراب ہو جائے گا تو وہ دودھ سوائے کتوں کے پینے کے، جانوروں کے پینے کے کوئی کام نہیں آتا۔ تو اس لیے وقت پہ نکاح یہ بہت ضروری ہے۔ آج سب کچھ رہنے کے باوجود بعض مرتبہ لڑکے والے دیر کرتے ہیں کہ بھائی میں ذرا اچھی نوکری آ جائے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو الحمدللہ اچھی نوکری ہے، ایک باعزت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بس مزید کی خواہش میں کہ ذرا اور ہمیں ایک اچھا پوسٹ مل جائے، ایک بڑا عہدہ مل جائے، ہماری سیلری ذرا ڈبل ہو جائے تو میں نکاح کروں گا۔ حالانکہ عمریں بڑھ رہی ہیں، 28 سال 30 سال کی عمر ہو گئی، 50,000 کی تنخواہ ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ ذرا 1 لاکھ کی تنخواہ ہو جائے، 50,000 سے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، 1 لاکھ ہو جائے، 1.5 لاکھ ہو جائے تو میں نکاح کر لوں گا۔ یہ سوائے شیطانی خیال کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے آگے بڑی مزے کی بات بتلائی ہے اس آیت کے اندر، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نکاح کے قابل ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دیں گے۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ذرا ہماری سیلری اور بڑھ جائے، ذرا اور میں زیادہ کمانے لگوں تو میں نکاح کر لوں گا، تب میں شادی کروں گا، ان کے لیے بہت اہم نصیحت ہے اس جملے کے اندر، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کی صلاحیت ہے تو نکاح کر لو، اگر تم تنگ دست بھی ہوگے اور کچھ غربت ہوگی تو اللہ نکاح کی برکت سے تمہاری غربت اور فقر و فاقہ کو دور کر دیں گے، اللہ تم کو مالدار بنا دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ نکاح کا فائدہ ہے، نکاح کا فائدہ ہے، نکاح کے اندر برکت اللہ نے رکھی ہے۔
چنانچہ ایک صحابی آئے، انہوں نے تنگی کی شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ بہت تنگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نکاح کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں کہ نکاح کو نکاح میں تاخیر کرنا اور نکاح کو مؤخر کرنا اس لیے، اس غرض سے کہ میں اور مالدار ہو جاؤں، اور زیادہ کمانے لگوں، اور زیادہ انکم کا ذریعہ ہو جائے تب میں نکاح کروں گا، یہ غلط خیال ہے۔ بلکہ اگر آپ کے پاس بقدر گنجائش مال ہے، نان و نفقہ آپ ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ نکاح کر لیں۔ اس نکاح کی برکت سے یقیناً اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا، اللہ آپ کو مالدار کر دے گا۔ اور اس میں غلام اور آزاد سب شامل ہے، لیکن یہ بھی خیال رکھے کہ اللہ مالدار اس وقت کریں گے جبکہ بندہ نکاح اس نیت سے کرے کہ میری عزت کی حفاظت ہو۔ اس نیت سے اگر نکاح کر رہا ہے تو یقیناً اللہ اس کی مالی تنگی کو دور کر دیں گے۔ کسی اور نیت سے کر رہا ہو تو پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ نیت یہ ہو کہ میں نکاح کر لوں، نبی کی سنت زندہ ہو جائے اور میری عزت کی حفاظت ہو جائے، میری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، تو یقیناً اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے، وہ مالدار بن جائے گا۔ اس کا تجربہ ہے، بہت سارے ساتھیوں کا تجربہ ہے، خود میرا اپنا تجربہ ہے، بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے۔ جس وقت تک نکاح نہیں ہوا رہتا ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی رہتی ہے، ان کی آمدنی کم رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ نکاح کرتے ہیں تو اللہ آمدنی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور پھر جب اولاد ہوتی ہے تو اللہ اور آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی اولاد ہوئی تو آمدنی میں تھوڑا اور اضافہ ہوا، دوسری اولاد ہوئی اللہ اور اضافہ فرماتے ہیں، تیسری اولاد ہوتی ہے اللہ اور اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ اہم حکم دیا ہے کہ انسان یہ اس کا خیال رکھے کہ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو فوراً نکاح کرے، نکاح کے اندر تاخیر نہ کرے۔ واللہ واسع علیم، اخیر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وسعت والے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ تمہاری نیت کیا ہے اور تمہارے پاس نکاح کی طاقت ہے یا نہیں ہے، تم کس لیے نکاح میں تاخیر کر رہے ہو، اللہ تمام حالات سے واقف ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ الغرض عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت میں بہت اہم حکم دیا ہے، جس پر اگر عمل کیا جائے تو یقیناً بے حیائیوں اور برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نکاح میں دیری کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لڑکیوں اور لڑکوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں اور برائی میں ملوث ہو رہے ہیں، ان کی صحت بھی گر رہی ہے دن بدن۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ صرف شریعت کا حکم نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی صحت کا بھی مسئلہ ہے، اپنی تندرستی کا بھی مسئلہ ہے۔ جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، گناہ تو الگ ہو رہے ہیں۔ یہ صرف یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نکاح میں دیر کی جا رہی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے، شادی کو مہنگا کر دیا ہے۔ بہت سارے ایسی غریب لڑکیاں ہیں جو بیچاری تڑپ رہی ہیں اور ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پیلے کر سکے، ہاتھ میں مہندی کو رچا سکے۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو برا ایک رواج پڑ گیا ہے کہ ہم سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر شادی کر لیں گے، تو یہ سمجھ لیں کہ بس یہ شیطانی خیال ہے، اس خیال کو نکال دینا چاہیے۔ جیسے ہی آپ قابل ہوں فوراً آپ نکاح کریں۔ رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی، اللہ خود اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم تنگ دست ہو تو ہم تم کو مالدار بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، لہذا اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ساری انسانیت کو قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔